بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء رابع کا سبق نمبر 50 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دے گا کتاب کی عبارت الخامس فی ان لذنب مراحل و مراتب متعددۃ سے لے کر عقیدتنا فی صفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جو نکات محور گفتگو قرار ہوں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، مراتب گناہ کی وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 2، مراتب گناہ کی وضاحت سے منکرین عصمت کو بھی جواب مل جاتا ہے، جنہوں نے استدلال کیا ہے آیات و روایات سے کہ بعض آیات و روایات دلالت کر رہی ہیں انبیاء علیہ السلام یا ائمہ علیہ السلام کے عدم عصمت پر۔ نمبر 3، ترک اولا کی وضاحت کی جائے گی کہ ترک اولا کون سے مرحلے اور مرتبے کو کہا جاتا ہے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ الخامس فی ان لذنب مراحل و مراتب متعددۃ۔ پانچویں بحث عصمت انبیاء کے موضوع میں بطور تشریح شارح محترم یہ ہے کہ گناہ کے مراحل و مراتب متعددہ ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس گناہ کا اگر لفظ سنیں تو اس کی ایک ہی قسم ذہن میں آتی ہو، نہیں، بلکہ گناہ کے متعدد اقسام، متعدد مراحل و مراتب ہیں جن کو آج کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ نمبر 1، فَإِنَّ الذَّنبَ قَدْ يَكُونُ لِلتَّخَلُّفِ عَنِ الْقَوَانِينِ۔ گناہ بسا اوقات کبھی کبھی قوانین کی خلاف ورزی کو کہا جاتا ہے، قوانین الہی کی یا قوانین حتی غیر الہی کی خلاف ورزی کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، اگر الہی قوانین مانیں وہی احکام خمسہ کے زمرے میں آتا ہے فقہ کے حوالے سے، اور کیا کہتے ہیں کہ عقائد کے حوالے سے باطل عقیدے، شرک، اس طرح کے۔ ومن المعلوم، اور بدیہی سی بات ہے کہ ان تخلف عنها اذا كانت من الشارع، کہ جب تخلف خلاف ورزی قوانین کے بارے میں، اس صورت میں جب یہ قوانین شارع محترم کی جانب سے ہوں، او مما امضاہ الشارع، یا اس شخص کی جانب سے ہوں جس کی شارع نے تائید کی ہے، یعنی خود شارع نے ان قوانین کو وضع کیا ہو، یا اس فرد نے، جیسے فرض کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ائمہ کرام نے قوانین کو تشریح کیا ہے اور شارع محترم نے اس کی تائید کی ہے، ان افراد کی تائید کی ہے، تو ان کی ان تخلف حرام، یہ حرام ان کی خبر ہے، ایسے قوانین کی خلاف ورزی کرنا حرام ہے، گناہ ہے۔ والنبی والامام معصومان عنہ لما مر من الادلۃ، اور نبی و امام معصوم ہیں عنہ، اس تخلف عن القوانین سے، ان ادلہ کی بنا پہ جو ادلہ گزر گئی ہیں۔ نمبر 2، وقد یکون ذنب ذنبا اخلاقیا، قانون کی خلاف ورزی نہیں، دوسرے مرحلے میں ہے اخلاقی گناہ شمار ہوتا ہے، قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی۔ ومن المعلوم، اور بدیہی سی بات ہے کہ ان ارتفاع شان النبی والامام لا یناسبہ، چونکہ نبی اور امام کا بلند ترین مرتبہ ہے، ان سے بلند ترین مخلوقات میں کسی کا مرتبہ نہیں ہے، لہذا ان کے بلندی رتبہ کی وجہ سے یہ اخلاقی گناہ مناسبت نہیں رکھتا، یعنی ان کی بلندی مرتبہ میں اور اخلاقی قباحت میں آپس میں تناسب نہیں پایا جاتا۔ اسی وجہ سے کانت الانبیاء والرسول والائمۃ طاہرون متخلقین باحسن خلق ومکرمۃ اخلاقیۃ، انبیاء علیہ السلام، رسولان الہی، ائمہ طاہرین علیہ السلام متصف ہیں بہترین اخلاقیات کے ساتھ، یعنی بہترین اخلاقیات کے مالک ہیں، کما نص علیہ فی قولہ تعالی، جس طریقے سے خود نبی اکرم اور دیگر انبیاء کے بارے میں، اس بارے میں خداوند متعال نے قرآن مجید میں تصریح فرمائی ہے کہ بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم کی آیت نمبر 4۔
نبی اکرم سے خطاب ہو رہا ہے کہ آپ بلند ترین اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں. 2 وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، انبیاء کے بارے میں کہ یہ انبیاء ہمارے نزدیک نیک افراد میں سے چنے ہوئے افراد ہیں. سورہ سعد کی آیت نمبر 47. نمبر 3 وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ بھی انبیاء کرام کے لیے ہے. انبیاء کرام میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نے امام قرار دیا ہے، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں لوگوں کی. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہم نے ان کی جانب وحی کی ہے خیرات کو انجام دینے کی، نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور یہی بندے ہیں ہمارے عبادت گزار. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73. طلاب کرام، آپ نے دیکھا کہ ان میں اخلاقی پہلوات کو مد نظر رکھ کے ان کی تعریف و تمجید کی گئی ہے. شاعر محترم فرماتے ہیں ھذا مضاف الی اقتضاء کونہم مبعوثین لتزکیۃ ان یکونوا متصفین بمکارم الاخلاق واعلاھا. اس کے علاوہ دوسری دلیل یہ ہے کہ چونکہ انبیاء کرام کو تزکیے کے لیے بھیجا گیا ہے، تزکیے نفوس سے انسانی کے لیے ان کو بھیجنے کا لازمہ یہ ہے کہ یہ انبیاء کرام اخلاقی صفات کے ساتھ متصف ہوں، وہ بھی اخلاقی بلند ترین مراحل کے ساتھ. اذ هذه الغایۃ التي اوجبت فی حکمت تعالی ان یرسل الرسل والانبیاء لا يمكن حصولها عادة الا بکون الرسل والانبیاء والائمۃ ائمۃ فی الاتصاف بالاخلاق الحسنۃ. یہ مقصد جس مقصد کی خاطر خداوند متعال کی حکمت کے اندر ضروری ہے کہ خداوند متعال کی جانب سے انبیاء آئیں، رسولان الہی آئیں، یہ مقصد ممکن ہی نہیں کہ معمولاً حاصل ہو سکے سوائے اس کے کہ انبیاء علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام ان اخلاق حسنہ کے ساتھ متصف ہوں. یعنی جب تک ان کے اندر اعلیٰ ترین اخلاقیات نہیں پائی جاتی تب تک ان کے یہ مقصد انبیاء جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا جس مقصد کے لیے خداوند متعال نے انہیں بھیجا ہے. جس طرح ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، اور آپ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 21. یہ تائید ہے. نمبر 3 مرحلہ گناہ، مرتبہ گناہ. وقد یکون ذنب ذنبا عند المقربین والمحبین. تیسرا مرحلہ یہ کہ قوانین کی خلاف ورزی بھی نہیں ہے، اخلاقی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن گناہ ہے ان بندوں کے نزدیک جو اللہ کے قریب تر بندے ہیں اور اللہ کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں. اللہ اس محبت کی بنا پہ خدا کے نزدیک ہیں. وَهَذَا ذَنْبُ لَيْسَ تَخَلُّفًا عَنِ الْقَوَانِينِ وَلَا يَكُونُ أَثَرَ الْأَخْلَاقِ السَّيِّئَةِ وَرَذِيلَةِ. یہ گناہ کا مرتبہ نہ قوانین کی خلاف ورزی ہے، نہ ہی پست اخلاق کا نتیجہ ہے، اخلاق رذیلہ و قبیحہ کا بھی نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ذنب قصور اور تقصیر فی بذل تمام توجہ نحو المحبوب. یعنی چونکہ ان کی شدید محبت ہے خداوند متعال کے ساتھ، اور اسی محبت کی بنا پہ وہ خدا کے نزدیک ہیں، خدا کے مقرب بندے ہیں. چونکہ اس معاشرے کے اندر ہیں، بسا اوقات معمولی سی توجہ بھی اگر ہٹ جاتی ہے، اس میں اگر ان سے کوتاہی ہو جاتی ہے تو ان کے نزدیک وہ گناہ کے زمرے میں ہے. یہ خود کو ملامت کرتے ہیں کہ ہم سے یہ بھی کیوں ہوا کہ ایک لحظے کے لیے ہم نے خدا سے توجہ ہٹا لی. بس فالغفلۃ عنہ تعالی عندہم ولو لفعل مباح ذنب. بس غفلت خداوند متعال سے ان کے نزدیک، انہم یعنی مقربین اور محبین کے نزدیک، اگرچہ ایک مباح کام کے لیے ہو پھر بھی گناہ ہے. وَهَذَا الذَّنْبُ أَمْرٌ لَا تُنَافِيهِ الْأَدِلَّةُ الدَّالَّةُ عَلَى الْعِصْمَةِ عَنِ الذُّنُوبِ. گناہ کا یہ طلاب کرام عزیز تیسرا مرحلہ وہ مرحلہ ہے جو ان ادلہ کے ساتھ منافات نہیں رکھتا، تنافی نہیں رکھتا جو ادلہ عصمت ہیں، یعنی جو دلالت کرتی ہیں کہ ائمہ علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہیں. چونکہ یہ وہ جو ہیں تخلف عن القوانین کی جانب ناظر ہیں، قبل
قبل النبوت و بعد النبوت، جبکہ یہ جو ہیں ایک مرحلے و مرتبے کے لحاظ سے ہیں. ولا یزر بشیء مما مر من الغایات، اور یہ گناہ، یہ مرتبہ گناہ ان مقاصد انبیاء کے ساتھ بھی ٹکراؤ نہیں رکھتا جن مقاصد کے لیے انہیں بھیجا گیا. وہ یہ ہیں من ارشاد الناس و تزکیتہم وغیرہم، کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، لوگوں کی تعلیم کے لیے آئے ہیں، لوگوں کی تزکیے کے لیے آئے ہیں، لوگوں کے اختلافات کو دور کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ ان کے ساتھ بھی یہ مرحلہ گناہ تنافی نہیں رکھتا. ولیکن مقتضى الأدلة السمعية هو أنهم على حسب مراتهم في المعرفة أرادوا ترك هذا. لیکن ادلہ سمعیہ یعنی قرآن و سنت کی نقلی جو ادلہ دلالت کرتے ہیں کہ یہ انبیاء علیہ السلام اپنے مرتبے کے لحاظ سے معرفت میں، یعنی خدا کے بارے میں ان کو اتنی معرفت ہے کہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ اس گناہ کو بھی ترک کریں، یعنی اتنی معمولی سی بھی غفلت نہ ہو. ومع ذلك، اس کے باوجود اذا ابتلوا به، جب اس مرتبہ گناہ میں یعنی عدم توجہ جب ان سے ہو جاتی ہے معمولی لحظے کے لیے، تو رأوا انفسهم قاصرین و مقصرین فی مقام عبودیتی و محبتی تعالی، تو وہ خود کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، خود کی ملامت کرتے ہیں کہ ہم سے کیوں یہ کوتاہی ہو گئی ہے مقام عبودیت خدا میں اور مقام محبت خدا میں. وَكَثِيرًا مَا عَبَرُوا عَنْ هَذَا الْقُصُورِ وَتَقْصِيرِ بِالْعِصْيَانِ وَذَنبِ، اور بہت سارے مقامات پہ اس مرتبے کو گناہ سے، اس کوتاہی کو گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے. وَبَقَوْا عَلَيْهِ بُكَاءً شَدِيدًا وَمُسْتَمِرًا، اور ائمہ علیہ السلام نے یا انبیاء علیہ السلام نے اس مرحلے پر بھی اتنا گریو زاری کیا ہے کہ شدت کے ساتھ اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. وَخَافُوا عَنْهُ جِدًّا فِي الْخَلَوَاتِ وَالْجَوَاتِ، اور انہوں نے اس مرحلے میں بھی خدا سے خوف کھایا ہے، خلوات میں بھی جلوات میں بھی، یعنی خلوت اور جلوت دونوں مرحلوں میں ایک لحظے کے لیے بھی اپنے محبوب سے توجہ نہ ہٹے. اگر ہٹتی ہے تو وہ محبت میں اور عبودیت میں تقصیر سمجھتے ہیں. وَالشَّاهِدُ عَلَيْهِ مَا نَرَاهُ مِنْ سِيرَةِ رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَئِمَّةِ الْأَطْهَارِ علیہ السلام فی أَدْعِيَّتِهِمْ وَمُنَاجَاتِهِمْ وَبُكَائِهِمْ وَعِبَادَاتِهِمْ وَخَوْفِهِمْ مِنَ الْبُعْدِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى. اس بات کے اوپر دلیل جو بنتی ہے وہ چیز ہے جو ہم نے دیکھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں، جب ائمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں، فرض کے دعائے کمیل دیکھ لیں، مناجات کوفہ دیکھ لیں علی علیہ السلام کی، یا مناجات خمس عشر دیکھ لیں امام سجاد علیہ السلام کی، اور اور گریا کیا ہے، عبادات میں گریا کیا ہے، انہوں نے خوف کا اظہار کیا ہے، ان کے اندر خوف پیدا ہوا ہے اس بارے میں کہ وہ خدا سے دور ہوئے ہیں. وَتَعْبِيرُهُمْ عَنْ أَنفُسِهِمْ بِالْمُذْنِبِينَ وَالْمُقَصِّرِينَ وَالْقَاصِرِينَ الْمُقَصِّرِينَ، اور خود کے بارے میں انہوں نے تعبیر کیا کہ ہم گناہ گار ہیں، یعنی ان دعاؤں سے، مناجات سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے. وَقَدْ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِتَرْكِ الْأَوْلَى وَلَا بَأْسَ بِهِ، بس اوقات اس مرحلے کو طلاب کرام عزیز یعنی مرحلے مقام میں عدم توجہ الی المحبوب کو ترک اولا سے بھی تعبیر کیا گیا، یعنی ان کی شان میں، یعنی وہ شان و مرتبہ جو خدا ان کے درمیان میں، اس شان و مرتبے اور اس تعلق میں جب معمولی سی بھی کوتاہی ہو جاتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے اس مرتبے کے لحاظ سے، ان کی نگاہ میں وہ جب ہو جاتی ہے تو اس کو گناہ سمجھتے ہیں. اور ہمارے لیے اس کو، ہمارے علماء نے اس کو ترک اولا کہا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نعم قد یراد من ترک الاولا هو فعل المکروہ اور عمل مرجوح. ہاں بسا اوقات ترک اولا کا مقصد ہوتا ہے کہ مکروہ کام کو انجام دینا، ناپسندیدہ، اگرچہ وہ ناپسندیدہ اپنی شدت میں نہیں ہے لیکن وہ مکروہ کو انجام دینا، یا مرجو یا مفضول عمل کو انجام دینا، وہو من لم یکن معصیتا وتخلفا عن القوانین، اگرچہ یہ ایسا مکروہ کام کو انجام دینا، عمل مرجو کو انجام دینا، ترک اولا، یہ گناہ بھی نہیں ہے، قوانین الہی کی خلاف ورزی بھی نہیں ہے. ولا یکن رذیلۃ من رذائل الاخلاقیت، اخلاقی رذیلت بھی شمار نہیں ہوتی، یعنی پہلے اور دوسرے مرحلے والا بھی گناہ نہیں ہے. ولیکن لا یناسب صدورہ عن عظمائہم، لیکن اس قسم کے گناہ کا صادر ہونا بزرگان سے مناسبت نہیں رکھتا، یعنی بلند مرتبے والی شخصیات سے مناسبت نہیں رکھتا، کہ رسولنا و ائمتنا علیہم السلام، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء دیگر یا تمام ائمہ علیہ السلام سے. الا لجہت من الجہات، سوائے کہ کسی
بنا پہ ہو، کسی جہت کے وجہ سے ہو، کا بیان الاحکام نبی، یعنی احکام الہی کے بیان کرتے وقت یہ تھوڑی سی منع یعنی کہ ترک اولا ہو گیا ہو، وکیف کان، اگرچہ طلاب کرام غور فرمائیے گا کہ ترک اولا ائمہ علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، وہ بھی انبیاء علیہ السلام کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، وکیف کان جس طرح بھی فیمکن ان یشیر الیہم الیہ قولہم حسنات الابرار سیئات المقربین، اسی ویسے یہ مشہور و معروف جملہ ہے علماء کا کہ ابرار یعنی نیک افراد کی نیکیاں مقربین کے گناہ ہیں، یعنی معمولی جو نیک ہیں وہ نیک انجام دیتے ہیں، ان کی نیت بھی نیک، عقیدہ بھی نیک، عمل بھی نیک، لیکن ہو سکتا ہے مکمل طور پہ ان کی توجہ نہ ہو۔ مقربین یعنی جن کی مکمل طور پہ توجہ ہو خداوند متعال کی جانب، جب اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ وَمِمَّا ذُكِرَ يَنْقَدِحُ وَجْهُ الْجَوَابِ عَمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ الْمُنْكِرُونَ لِلْعِصْمَةِ مِنَ الْآيَاتِ وَالرِّوَايَاتِ الْمُعَبَّرَةِ بِصُدُورِ الْعِصْيَانِ أَوِ الذَّنبِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ۔ شارح محترم فرماتے ہیں کہ ان باتوں سے جو ذکر کی گئی واضح ہو جاتی ہے اس جواب کی علت، یعنی اس جواب وہ جواب مل جاتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے استدلال کیا ہے اس سوال سے، جو کہتے ہیں کہ جو قائل ہیں اس بات کے کہ عصمت نہیں ہے انبیاء کے لیے یا ائمہ کے لیے، انہیں استدلال کیا ہے آیات اور روایات سے جو بیان کرتی ہیں کہ گناہ یا استغفار یا توبہ ائمہ علیہ السلام سے اور انبیاء علیہ السلام سے صادر ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ استغفار کیا ہے، توبہ کیا ہے، گرہ کیا ہے، یہ لازمہ ہے گناہ کا۔ تو یہ آج کی جو درس کی وضاحت ہوئی ان کو جواب مل گیا کہ نہیں، لازمی نہیں ہے کہ تخلف عن القوانین ہو، شرعی گناہ ہو، اخلاقی گناہ ہو تو گریہ وزاری کیا جائے، توبہ کیا جائے، نہیں، بلکہ ان کے مرتبے کی وجہ سے جو معمولی سی کوتاہی ہوتی ہے اس کے بارے میں وہ گناہ سمجھتے ہیں جس کی بنا پہ وہ گریہ کرتے ہیں، اگرچہ ہماری بنسبت اور نیک افراد کی بنسبت وہ گناہ نہیں ہے۔ وعلیک بالمراجعات الی المطولات، آپ کے اوپر لازمی ہے کہ اس بحث کے بارے میں طولانی جو علم کلام کی یا عصمت کے بارے میں لکھی گئی کتابیں ہیں ان کی جانب رجوع کریں۔ گوہر مراد صفحہ نمبر 302، معارف قرآن جلسہ نمبر 66 سے 69، تنزیہ الانبیاء، بحار الانوار، میزان وغیرہ۔ طلاب کرام آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ سوال نمبر 1 یہ بنتا ہے کہ مراحل و مراتب گناہ کون سے ہیں، ان کو اختصار کے ساتھ بیان کریں۔ نمبر 2 سوال یہ ہے کہ کون سے مرتبہ گناہ کو ترک اولا کہا گیا ہے اور ترک اولا کا مطلب کیا ہے، اس کو بھی بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔